اللہ آج ہی کوئی مطالعہ کیتا ہے؟ مطالعہ نہیں کیتا کسی کتاب کا؟ ہاں جی یہ موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس وجہ سے کہ نہیں، اس کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہمارا یعنی اجتماعی موضوع ہے، چونکہ آج کل یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو تقریباً سبھی کو پیش آتی ہیں، اس لیے کہ موبائل جو ہے وہ تو ہر گھر میں موجود ہے، اور اس موبائل کے اندر جو فوٹو کا سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے موبائل میں فوٹو تو ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے دستاویزات کی فوٹو بھیج دیتے ہیں، پھر باقی جو ہے باقی فوٹو بھی جو بڑی آسان ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں الجھن پیش آتی ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بات میں باریکی کی ہے جو
مجھے جو ہے وہ بیان کرنی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آج کی میں نشست میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اپنے عبدالرحمٰن عزیز بھی نہیں آئے تو میں انشاءاللہ اچھا چلو خیر جو بھی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی ہفتہ کو اتوار ہفتہ کو انشاءاللہ کروں گا آپ کے ساتھ. چلیے پھر اب اس کو جو ہے وہ اس کا حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ یوں تھا کہ جو شخص جو ہے وہ کوئی خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہی جھوٹ ہو گیا کہ خواب اس نے دیکھا نہیں اور آپ کے سامنے کوئی خواب جو ہے وہ متعین کر کے تو کہتا ہے جی مراد یہ ہے. یعنی خواب بھی تو یہ جو جھوٹ ہے نا وہ شریعت ان جھوٹوں کو برداشت نہیں کرتی. اور دیکھیے کتنی بات معمولی سی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کی جو کانا پھوسی ہے یا جو ان کی باتیں ہیں وہ تیسرا شخص جو ہے وہ اس کو نہ سنے. اس لیے کہ جب وہ دو شخص یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں کوئی شدہ بات کریں تو تیسرے شخص کو جو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو. اور سزا کتنی سخت ہے کہ سیسا جو ہے وہ پگھلا کر جو ہے وہ کانوں میں ڈال دیا جائے. تو یہ بڑی سخت چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دے. اب میں ذرا جو ہے وہ اگلے باب سے جو ہے وہ آج شروع کرتا ہوں. تو یہ جو حدیث ہے نا اس سلسلے میں اللہ اکبر جی باب اذا رأى ما یکرہ فلا یخبر بها ولا یذکرها. امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ خواب میں ناپسند کرتا ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہے تو خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کے لیے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ دے، بلکہ خبر دینا تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر تک نہ کرے کسی کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا جی ان کی بڑی اہمیت ہے، یعنی خواب کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خواب کے بارے میں ایک بہت ہی اہم تبصرہ ہے جو اگلے باب میں جو ہے وہ آ رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ بیان کرتا ہوں. چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا رأى ما یکرہ فلا یخبر بها ولا یذکرها فلا یخبر بها ولا یذکرها. چلو جی یہ حدیث جو ہے یہ حدثنا سعید بن الربیع حدثنا شعبۃ عن عبد ربہ بن سعید قال سمعت ابا سلمۃ یقول لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت ابا قتادۃ یقول. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَأَنَا كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اب دیکھیے نا یہ روایت جو ہے یہ ایک تو ابو قتادہ سے جو ہے یہ روایت ہے اور ایک یہ
روایت جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو ابو سلمہ ہے نا، یہ صحابی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی سے بیان کرے گا تو یہ مراسیل صحابہ میں شامل ہو جائے گی، جو اصولاً معتبر ہے۔ اور اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے تو پھر یہ ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تو امام بخاری جو ہے وہ حدیثوں کو اس انداز سے جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے اکٹھا کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ آپ نے کس انداز سے ان کو اکٹھا کیا ہے، کس انداز سے اسے بیان کیا ہے، پھر کسی کو ترجیح جو ہے وہ امام بخاری دے رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے پہلے بیان کیا ہے ابو قتادہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ یہی سمجھیے کہ یہ حدیث جو ہے مرفوع ہے، اس لیے کہ مرفوع دوسری روایت میں جب مرفوع ثابت ہو تو یہ چونکہ مراسیل صحابہ بھی حجت ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کسی صحابی کو چھوڑ کر بیان کر دیا جائے تو اس کا حرج کوئی نہیں۔ اب صحابی کا اس روایت میں تو وہ چھوڑ دیا ہے جو مراسیل صحابہ کی بات تھی، تو اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ چیز بیان کی، گویا کہ یہ حدیث مرفوع ہو گئی۔ پہلی بھی جو ہے وہ مرفوع اس طرح سے ہے، لیکن اس کے اندر ایک صحابی کا اضافہ ہے، یعنی ابو قتادہ بھی صحابی ہیں اور ابو سلمہ بھی صحابی ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو فرما رہے ہیں وہ بات تو بعد میں آئے گی، ابھی یہ جو ابو قتادہ کی جو بات ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَا كُنْتُ أَرَى سے خواب دیکھا کرتا تھا تم ریزونی، جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یعنی جب انسان کے ذہن پر جو ہے وہ بہت دباؤ ہے نا تو پھر انسان کا ذہن جو ہے یہ، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ نفسیاتی تو بیماری ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اس کا ذہن بالکل کام نہ کرے، اتنا بوجھ بن جائے۔ اصل میں اب جو ڈپریشن کا جو مرض ہے نا، یہ اصل میں پہلے لوگوں میں جو ہے وہ طب اتنی وسیع نہ تھی، اور اب جو ہے وہ طب کے اندر یہ نفسیاتی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو جو ہے وہ بیماریاں شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ، یعنی میں بیمار ہو جاتا تھا، مطلب ذہن پر اتنا دباؤ ہوتا کہ میں برداشت نہ کر سکتا، تو بیمار ہو جاتا۔ تو اب وہ یہاں تک کہ میں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب یہاں یہ آ گیا کہ دیکھیے قتادہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہے، تو میں نے آپ کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے الرؤیا الحسنۃ من اللہ، جو اچھا خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، تو جب کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا خواب دیکھے کہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ برا خواب دیکھے تو فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ، نہیں یہ برے خواب کی بات نہیں، یہ اچھے خواب کی بات ہے کہ اچھا خواب بھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ اچھا خواب بھی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کو بتائے کہ جو اس کا بڑے ہی محبت کرنے والا مخلص دوست ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھا خواب بھی، یعنی پہلے بات آئی تھی نا کہ اچھا خواب جو ہے وہ دوسروں سے بیان کیا جائے، یہ بشارت کی شکل ہے، تو یہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھا خواب جو ہے وہ بھی جو ہے عام لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، صرف اپنے مخلص دوستوں کو بتانا چاہیے۔ یہ کسی یہاں اس حدیث میں نہیں ہے لیکن دیگر حدیث میں ہے کہ
وہ صرف کسی عالم کو بتا سکتا ہے، اور تاکہ وہ اس کی تعبیر پوچھے اچھے خواب کی، تاکہ وہ اچھی سے اچھی تعبیر کرے۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روایات جن کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک کو بیان کرتا پھرے، یعنی یہ ایک بشارت ہے، تو نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ خواب دیکھا، تو انہوں نے ایک نبی سے بیان کیا، یعنی یعقوب ان کے والد نبی تھے، اسرائیل انہی کے نام پر ہے، ان کا نام ہی اسرائیل تھا۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو بیان کیا، تو باپ نے جو ہے وہ چھوٹے ہونے کی بنا پر اس کی تعبیر بھی نہیں کی کہ اور وہ تعبیر کے بغیر، اور اس کے اندر باپ نے جو ہے وہ ایک وجہ بیان کر دی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یہ جو ہے یہ تو اپنا خواب جو ہے تفصیلی یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے، کیونکہ اصل میں بھائی ستیلے تھے، اور یہ جو یوسف اور جو بنیامین تھے یہ ان کی جو ماں ہے وہ بڑی صاحب حیثیت، اس لیے کہ اگرچہ ذکر تو نہیں آتا، لیکن دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد اصل میں یہ تھی کہ جو یعقوب ہیں وہ یوسف کا بہت دھیان رکھتے، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے کہ ہم نے کس چیز کو کاٹنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب زلیخا نے ایک مسجد ایک مجلس قائم کی تھی، تو اس کے اندر عورتوں کو 7 چھریاں پکڑا دیں، اور جب چھریاں پکڑا دیں تو عورتیں جو ہیں وہ اتنی دیکھنے میں مگن ہوئیں کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اچھا خواب ہے نا، یہ بھی ہر ایک کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس پہ تو یہاں موجود نہیں ہے کسی عالم سے بیان کرے، لیکن یہ ہے کہ ویسے دوسری حدیثوں میں جو ہے وہ یہ بھی اضافہ ہے کہ کسی عالم سے بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی کس مقصد سے؟ اس مقصد سے تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر کرے۔ تو یہ آپ کو بتاؤں کہ جو علماء ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ خواب کی ہر صورت میں کوشش کریں کہ اس کی تعبیر اچھی ہو جائے۔ تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ خواب بیان کر دیتا ہے، تو وہ کسی عالم دین کو اگر بیان کرے گا تو عالم دین یا تو اس کی تعبیر ہی نہیں کرے گا، اور یا اسے کہے گا کہ بھئی اب تم اس کو آگے بیان نہ کرنا ہے، مجھ تک تو تم نے بیان کر دیا، اب آگے نہ اس کو بیان کرنا۔ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے ذکر کر دیں، تو دوسرے سے ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے تک نہیں رہتی۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ درپیش ہے معاملہ، جتنا وہ حساس ہوتا ہے نا، جب دوسرے آدمی کو بیان کرے گا تو وہ اتنا حساس نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی نہ بتائے، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اور اس کمزوری کی بنا پر کسی وقت جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ جب ان کو پتہ لگے گا آگے بیان کر دیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کی کمزوری جو ہے وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا واقعہ یاد کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے جو ہے وہ آگے نہیں بیان کرنا، لیکن نہیں رہا گیا ان سے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت حفصہ نے جو ہے وہ عائشہ کو بتا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ جو حفصہ کے گھر میں ہوا تھا اس کے بارے میں صرف حفصہ کو ہی پتہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے یہ کہا تھا کہ میں آئندہ سے اس کام کو بالکل جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، یعنی میں جو ہے وہ ماریہ سے تعلق نہیں پیدا کروں گا۔ لیکن حفصہ جو ہے ان سے نہیں رہا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کو بیان کر دیا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ویسے جو آپ چاہتے ہیں نا چیز چھپی رہے،
وہ بہتر یہ ہے کسی کو بھی بیان نہ کی جائے۔ تو ایک روایت میں خیال میں اور جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ وہ صحت کے اعتبار سے اس معیار کی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ خواب جو انسان کو آتا ہے نا، وہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا، اس نے اس وقت اڑتے وقت اپنے پاؤں جو ہیں وہ بند کیے ہوتے ہیں تاکہ جو چیز اس کے پاؤں میں ہے وہ نیچے نہ گرے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خود پاؤں میں وہ چیز جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی اور وہ گر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو چیل ہے، کوا ہے، جب یہ شکار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں، تو جب پنجوں سے پکڑتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چیل سے چھوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ چیل جو ہے وہ مرغی کے بچے جو ہے وہ لے جاتی ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے پنجے سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کو، لیکن اگر اس نے بیان کر دیا کسی عالم کو تو اس کے اندر جو ہے وہ عالم کو پھر اب یہی بات ہے کہ وہ اس خواب کو اس کے حوالے سے پھر آگے نہ بیان کرے۔ تو یہ تو بیان ہو گیا اچھے خواب کے بارے میں۔ تو وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ، اور اگر وہ ایسی بات دیکھے جو وہ برا سمجھتا ہے تو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، یعنی مطلب ہے اس کو یہ بری نظر آتی ہے وہ خواب، تو وہ اللہ کے ساتھ پناہ مانگ لے اور اس برائی کو جو اس نے خواب میں دیکھی ہے اس شر سے جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ ہمارے ہاں چلیے اس خواب کی برائی سے بھی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے، اس لیے کہ اس کے اندر جو برے خواب آتے ہیں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے برے خواب کی بھی تعبیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے خواب کی یہ تعبیر کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ پھانسی لگے گی اور پھر اس کے بعد اس کا جو جسم ہے وہ پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے کی صورت میں جو ہے وہ پرندے اس کا جو ہے مغز کھا رہے ہیں، یعنی دماغ کھا رہے ہیں۔ دیکھیے خواب تو یہ برا تھا، لیکن حضرت یوسف نے جو ہے وہ اس لیے اس کی تعبیر کر دی کہ نبیوں کو جو ہے یہ جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو جو خواب آیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے والا خواب جو ہے کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بہت ہی خوفناک خواب ہے کہ انسان جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اس لیے ایسے خوابوں کو جو ہے وہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بتا دیا کہ یہ خواب ہے، تو اس کے بعد پھر دونوں ہی راضی ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ برے خوابوں کے بارے میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اگر وہ کسی عالم سے بیان کر دے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے بیان نہ کرے۔ تو اب جس کو کوئی برا خواب آئے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اس خواب کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے، اور پھر وہ 3 دفعہ یہ لفظ کہے، کیا؟ یہ جو اعوذ ہے نا، جو اللہ سے اور یعنی اللہ کے نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ مانگی گئی ہے اس برائی سے جو انہوں نے دیکھی ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے یہ پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو امام بخاری پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ولا یحدث بہا احدا، یہ کسی سے ایسی بات نہ کرے، یعنی
بیان نہ کرے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، تو ایسے برا خواب جو ہے اگر اس نے بیان کیا تو اس کو نقصان نہیں دے گا. میں نے آپ کو یہ حدیث سنا دی. ویسے ہمارے ہاں جب سے حدیثوں کے بارے میں زیادہ احساس پیدا ہو گیا ہے صحیح اور ضعیف کا، تو یہ ہوا ہے ساری شیخ البانی کی تحریک سے. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اس کی بہت بڑی بڑی جزائیں دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری تحریک چلا کر جو ہے خاص طور پر عالم اسلام کے اندر انہوں نے سارے ہی تقریباً جو ہے اس تحریک کو جو ہے فروغ دیا ہے. چلیے جی، آپ نے یہ حدیث پڑھ لی. اب اگلی حدیث بھی جو ہے وہ تقریباً ایسی ہی ہے، لیکن اس کے اندر سند کا بھی فرق ہے اور الفاظ کا بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق ہوگا. حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی عن یزیدی ہے نا، عن عبداللہ ابن خباب عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأى احدکم الرؤیا یحبها فإنها من اللہ فلیحمد اللہ علیہا ولیحدث بہا. کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ اگلی عبارت ہے وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ. دیکھیے اس کے اندر الفاظ کا فرق ہے. ایک تو الفاظ کا فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ یہ بیان کیا تھا کہ اوپر کی حدیث میں کہ انسان شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے اور اس برے خواب کے سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگے. تو اور وہاں یہ تھا کہ جس سے وہ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے، دونوں کا پیار ہے، تو اس کو بیان کر سکتا ہے اچھا خواب. لیکن یہاں جو ہے وہ اب قید نہیں ہے. تو اسی لیے حدیثوں کو آپس میں ملا کر ہی مفہوم جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تمام جو روایتیں ہیں اس حدیث کے بارے میں نے اس لیے دو لفظ بولے ہیں، ایک ہے لفظ حدیث اور ایک روایت. روایت تو اصل میں وہ عمل ہے جو آگے بیان کرنے کا ہوتا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اہمیت تحمل و ادا کی ہے. تحمل کا معنی کہ وہ روایت آپ نے سنی اور آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سن کر اپنے پاس محفوظ کر لیا. تو اس طرح جو اس کے اندر تحمل اس کو بولتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس نے آگے پہنچانی ہوتی ہے روایت، تو اس کے لیے پھر یہی لفظ ہے کہ پھر جب اس نے ادا کرنا ہے تو یہ اس کی ادائیگی اور اس کا جو ہے وہ خواب محفوظ رہنا. اگر جو ہے وہ ادائیگی انسان جو ہے وہ اس کی اجازت بغیر کر دے، یعنی تحمل و ادا کے اندر بہت بڑی کمزوری عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے نہیں سنا ہوتا، کسی اور سے سنا ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ آپ تدلیس بھی کہتے ہیں. تو تدلیس جو ہے یہ آدمی کو جو ہے وہ ضعیف بنا دیتی ہے. لیکن جو پرانے لوگوں کی تدلیس تھی وہ اصل میں تدلیس کے معنوں میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی. وہ عام طور پر جو ہے وہ ان کی روایت جو ہے یہ یا تو کسی جگہ پر جو ہے وہ سمع، اخبرنا، حدثنا ان الفاظ سے جو سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بیان کی جائے تو پھر تو خود بخود بات ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت مرسل ہوگی. مرسل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے صحابی کو چھوڑ دیا اور تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے بیان کرے. تو اب یہ جو ہے وہ میں نے
آپ کو جو ہے وہ حدیث سنائی ہے، اور اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن خباب، تو یہ ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اذا رآ احدکم رؤیا یحبھا، جب کوئی تم میں سے خواب دیکھے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، فإنھا من اللہ، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، فلیحمد اللہ علیہا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے یہاں ایک اور بات آ گئی ہے کہ اچھا خواب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور علماء کے ہاں جو ہے وہ اچھے اور برے خواب کے سلسلے میں جو ہے وہ دو قسم کے تشریحات ہیں۔ اچھا خواب ہو تو انسان جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواب کے بعد پہلا ادب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو پھر کم از کم جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ناپاکی کی حالت میں وضو کر لے، اور اگر جو ہے اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف دعا کر دے، کہ نماز اگر پڑھے گا تو یہ شاندار دعا ہوگی، اس لیے کہ جو دعا نماز کے اندر ہوتی ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور جو دعا جو ہے وہ نماز کے بغیر پڑھی جاتی ہے اس کا مقام وہ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ اس میں فرق ہے معنی کا کچھ۔ اور کہتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ ہے کہ ولیحدث بہا، یعنی معنی یہ ہے کہ اسے لازماً اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے چونکہ امر موجود ہے، اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ اسے جو ہے وہ کسی عالم کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کی وہ اچھی سے اچھی تعبیر کرے، کیونکہ یہ آپ کو جو ہے وہ ایسی ایک وحی ہے، ایسا القاء ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اگر پیش آنے والی کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو پہلے پتہ لگ جائے تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنے شاگرد جو ہے وہ مولانا عبدالصمد کیلانی کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ انہیں 2 دن پہلے خواب آ گیا، انہوں نے خواب کسی کو بیان نہیں کیا کیونکہ وہ خواب ان کے نظر میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ مومن کی جو موت کا خواب ہے یہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو موت ہے نا یہ مومن کو تو پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ من آدا ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جو ہے وہ جو اللہ کا دوست ہے یعنی اس کو اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ دشمنی کی، من آدا کا معنی ہوتا ہے دشمنی کرنا، تو جس نے دشمنی کی اللہ کے دوست سے یعنی نیک آدمی سے تو فقط آذنتہ بالحرب، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے چیلنج دیتا ہوں کہ اس کی لڑائی مجھ سے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کو پتہ قرآن مجید کے اندر یہ بات جو ہے یہ سود کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چیلنج دے دو کہ اس کا مقابلہ اللہ سے ہے، نیک آدمی سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ کسی کو اگر موت نظر آ جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو حقیقت ہے اور اس کا جو وقت لکھ دیا گیا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خواب ہے نا موت کے بارے میں تو وہ برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے موت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک پل جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے موت اور نہ ایک پل جو ہے پہلے ہوتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب موت مقرر ہے تو ہماری جو صورتحال ہے ہمارے گھر میں، اصل بات یہ ہے کہ ہماری والدہ بہت پہلے فوت ہو گئی تھیں، تو ہماری جو بڑی بہن ہے نا وہ مجھ سے ماشاءاللہ کوئی 12-14 سال بڑی ہوں گی، تو
جو حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیں وہ بیگم تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو، یعنی حافظ اسماعیل روپڑی مرحوم کو اللہ نے جو ہے وہ صرف 2 بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جو بیٹا تھا ظاہر ہے کہ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کو ہوش نہیں تھی جب ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت وہ صرف 7 سال کا تھا بیٹا، لیکن اس کو یاد نہیں تھا۔ لیکن میں پھر بھی حیران ہوتا تھا کہ یاد نہ ہونے کی بنا پر جو تھی نا حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عادات ہم دیکھتے کہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک عادت بتا دیتا ہوں۔ حافظ اسماعیل روپڑی بہت زیادہ جو ہے وہ صفائی پسند تھے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اجابت سے جو ہے وہ نکلتے، مطلب یہ ہے کہ کسی لیٹرین سے نکلتے تو وہ اپنے ہاتھوں کو سونگھتے، یعنی خاص طور پر ناخن جو ہے وہ ان کو کھول کر سونگھتے کہ کہیں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ تو نہیں رہ گئی ناپاکی۔ اچھا، اب ایوب کو جو ہے وہ اپنا باپ تو یاد نہیں ہے شکل، لیکن یہ وہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ بیت الخلاء سے نکلتا تو اپنی انگلیاں سونگھتا، تو میں اس کو انگلیاں سونگھتے ہوئے جو ہے دیکھتا تو میں ہنستا۔ میں نے کہا دیکھو کس طرح باپ کی عادتیں جو ہے وہ اولاد میں آتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنا سخی تھا اپنے باپ کی طرح، اور یہ ایسی عادت ہے کہ اتنی سخاوت جو ہے وہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی سخاوت کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ اور ایک تو میں نے جو ہے اس خواب کے بارے میں اصل میں اس کا جو حادثہ تھا نا، وہ اصل میں حج کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ سامان اپنا لے کر نکلا ہے یہاں لاہور سے، تو اس کی جو بیوی ہے وہ آ رہی تھی انگلینڈ سے، اور اس کی بیوی جو ہے اس نے پہنچنا تھا، تو بیوی جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں رہتی، تو اس لیے اسے بڑا فکر تھا کہ میری بیگم جو ہے پریشان ہوگی، تو میں کسی طرح ایئرپورٹ پر وقت پر پہنچ کر، لیکن صبح جو ہے وہ یہاں سے نماز بھی اس نے تھوڑی سی لیٹ پڑھی یہاں اس مسجد میں رحمانیہ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً نکل گیا۔ بلکہ اس دن اس نے جو ہے اس کو ہمیشہ ماں اور خالہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی تھی، لیکن اس روز خالہ کہتی ہیں کہ میں انتظار کرتی رہی، والدہ تو اس کی فوت ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کی خالہ کہتی رہی، پھر اس کی خالہ جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ اپنی خالہ کو جو ہے وہ سنبھالنے والا، ان کی بیماری کے نخرے پورے کرنے، ان کی خالہ جو ہے وہ بہت ان کی عمر تھی، مجھ سے وہ بھی 10 سال بڑی تھیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خالہ کا وہ بہت دھیان رکھتا، تو یہ اس کی سخاوت بھی تھی۔ یعنی کچھ چھوٹی سی بات ہوتی تو کہتا ٹھیک ہے جی میں آپ کو جو ہے وہ کڑے بنوا دیتا ہوں۔ اب بتائیے کڑے آج کل جو ہے وہ کتنے کے بنتے ہیں، کئی لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی ایک بات جو ہے وہ اچھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ حادثہ ہوا ہے انہیں جو آیا تھا نا یہ جس کو بولتے ہیں ٹول پلازہ، یہ ٹول پلازے پر جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے، اور وہاں ٹول پلازے میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں کئی لوگوں کے حادثات ہوئے ہیں، اور جو حادثہ ہوتا ہے اس میں عام طور پر جو ہے وہ حادثے والا شخص فوت ہو جاتا ہے۔ ایک میری بیگم کی بہت زیادہ ہی جو ہے وہ سہیلی بھی ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ، اس کا جو داماد ہے اس کا حادثہ ہوا اسی جگہ پر۔ اب ایوب صاحب کا جو حادثہ ہوا ہے تو ایوب صاحب نے جو سعد ہے، جو بہن کا بیٹا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اتنا اس سے پیار کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے۔ تو چلیے کوئی نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ بیٹے یعنی سعد کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا کہ ان کو پیار کرنا، اور اتنا سعد کو دیتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اس کو تنخواہیں بڑی بڑی بھاری دے رہے ہیں، اور گاڑیاں اس کو لے کے دے رہے ہیں، اس طرح کی صورتحال تھی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سعد کو بھی مطلب صدمہ ہوا، تو میری جو بہن ہے نا جن کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا وہ تو برداشت نہیں کرتی تھی، میں نے پھر عام طور پر یہ آیت پڑھ کر جو ہے ان کو سناتا
کہ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ماشاء اللہ قرآن کی حافظ تھی تو وہ چپ کر جاتی، ورنہ کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ حادثہ۔ میں نے کہا دیکھیے یہ حادثہ جو ہے یہ ہر آدمی کو پیش آنا، نیک ہو یا بد ہو، کہ رشتہ داروں کا اس کے سامنے مرنا یہ تو بہت کم کسی کا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مر جائے۔ تو خیر مجھے بھی اس کا بڑا صدمہ ہے، اس لیے کہ ہم تمام نے ایوب اور اس کی ہمشیرہ کو جو ہے بہت لاڈوں سے پالا تھا، یعنی چونکہ ان کی ماں نے ہمیں بھی پالا تھا تو اس وجہ سے ہم بہت جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو مجھے پھر جو سعد ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرتا جو ہے وہ ایوب کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ اسی سنایا کہ اس نے کہا مجھے خواب آیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ میں نے پوچھا کیا خواب آیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایوب جو ہیں تو ایوب جو ہیں وہ مجھے ملے، تو میں نے ایوب سے کہا کہ ایوب، ویسے تو اس کا ماموں تھا نا ایوب، کہ ایوب جو ہے آپ کا یہ حادثہ کیسے ہوا؟ آپ تو بہت ماہر ہیں گاڑی چلانے کے، یعنی آپ کو بتاؤں کہ گاڑی چلانے کے اتنے ماہر تھے کہ بہت کم آدمی جو ہیں ایسی مہارت سے گاڑی چلاتے، بڑی تیز گاڑی ہوتی ہے اور بڑے کنٹرول میں ہوتی۔ چلیے میں تو سعد نے پھر مجھے وہ واقعہ بتایا، میں حیران رہ گیا۔ تو اس ایوب صاحب کے بارے میں ایک خواب تو پہلے دیکھا تھا، جس دن وہ صبح فوت ہوئے، یہ 10 بجے کا واقعہ ہے، تو جو میری ایک بیٹی ہے اس کو بھی اکثر خواب سچے آتے ہیں، تو وہ مجھے بتانے لگی کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا ایوب صاحب کے حادثے کا، اور مجھے یہ خواب نہیں سمجھ آیا کہ وہ بس میرا یہ تھا کہ ہمارے کوئی عزیزوں میں بہت ہی کوئی پیاری شخصیت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، بس اتنا مجھے خواب آیا تھا۔ خیر سعد نے اب یہ بیان کیا کہ میں نے جب ایوب سے پوچھا کہ ایوب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ دیکھیے خواب کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایوب تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ سعد تمہیں پتہ ہے کہ میں نے بہت جلدی ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اور جو ہے وہ میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، تو یہاں تک کہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ان کا خالہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ایوب میں نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ مجھے اتار دیں۔ تو وہ اس سے جو ہے وہ ڈیرا کا جو ہے نا وہاں وہ اتر گیا، تو اس نے اور گاڑی دی اور پھر اس پر وہ گیا۔ تو لیکن ایوب کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ تو سعد یہ بیان کرتا ہے کہ ایوب نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ جب ٹول پلازا آیا ہے تو میں نے پیسے دینے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں رفتار اپنی تھوڑی سی کم کرتا ہوں لیکن تیز ہی نکل جاتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں پیسے پہلے نکال لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنا بریف کیس دیکھا اس کے اندر پیسے تھے نہیں، تو میں نے جو اپنا بڑا اٹیچی کیس تھا جو پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا، میں نے جب وہاں مجھے پیسے نہیں ملے تو پھر میں نے گاڑی چلاتے چلاتے جو ہے وہ پیچھے جو اٹیچی کیس پڑا ہوا تھا نا اس کو کھول کر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ توجہ اس کی ادھر بھی ہو پیچھے کی طرف اور آگے جو ہے وہ صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہو، تو اب کیسے صورتحال خراب ہو گئی، یعنی حادثے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے جو ہے جب سعد نے مجھے خواب بیان کیا، میں نے کہا سعد تمہیں ماشاء اللہ یہ سب کچھ نظر آ گیا الحمدللہ۔ میں نے کہا مجھے بھی بڑی تشویش تھی کہ حادثہ ہوا کیسے ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے میں نے تو یہ صبر جو ہے وہ صرف اس بات پر کیا ہوا ہے کہ جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے اس کے اندر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایوب کے بارے میں تو بات یہ پوری ہو گئی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ عمرہ کے لیے نکلے یا حج کے لیے نکلے اور اس کو جو ہے موت پہلے آ جائے تو وہ تا قیامت جو ہے وہ حج کرتا رہے گا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو خیر میں اس پر مطمئن بھی تھا، تو اور یہاں
یہ باقاعدہ ایک قطعہ کے اندر جو لکھا ہوا تھا، وہ جو ہماری دیوار ہے، تو پتہ نہیں کس نے بعد میں اتار کر جو ہے وہ پھینک دیا۔ مقصد سی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو سچے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کو بعض وقت پتہ نہیں ہوتا، یہ خواب کہنے کو تو کوئی برا خواب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اوپر اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا وہ چھابا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ویسے بھی یہ کوا وغیرہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ انسان کو چیز لے جا رہا ہو تو وہ آ کر جو ہے وہ جپٹا مار کے لے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بات اتنی بری معلوم نہیں ہوتی، لیکن آپ نے دیکھیے کہ خواب کی تعبیر جو تھی وہ کیسی تھی۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی پتہ نہیں اگر وہ شخص جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی تبلیغ سے جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہو تو اس لیے اسے پھانسی تو ملی ہے ایک جرم کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ویسے وہ اگر مسلمان ہو جائے تو اس کی موت اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ غور کر کے سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے جو ہے اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کو بیان بھی کرے۔ لیکن اب دوسری جو روایت ہے نا، میں نے روایت اور حدیث کا آپ کو فرق بتایا کہ حدیث کہتے ہیں جو صحابی بیان کرتا ہے اس کے نام سے حدیثیں گنی جاتی ہیں، اور جو آگے روایت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ میں ذرا یعنی روایت کا لفظ عام طور پر صحابی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ صحابی کے بارے میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو صحابی سے روایت اگرچہ یہ آتی ہے عربی زبان میں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ روایت بیان کی۔ یہ روایت بیان کرنا جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ روایت کے معنی بھی کسی بات کو آگے بیان کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے استفادہ حاصل کیا، یہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے، استفادہ حاصل کیا۔ استفادہ کا معنی خود اس کے اندر حاصل کا مفہوم موجود ہے، اور آپ لفظ حاصل کہیں گے تو میرے ایک شاگرد ہیں بہت ماشاءاللہ عظیم وہ ہیں، ان کی شخصیت جناب میں اپنے شاگرد کا جب ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر میں جو ہے وہ نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ زندہ ہے۔ تو ان کی جو ترجمہ شدہ کتابیں ہیں نا وہ سعودی عرب پہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ یعنی ایک عرصہ جو ہے وہاں وہ جامعۃ الامام میں پڑھاتے رہے ہیں، تو یہاں آ کر اسلامی یونیورسٹی میں بھی وہ پڑھاتے تھے۔ تو ویسے بڑے عاجز منکسر مزاج ہیں۔ تو اللہ چلیے اتنی بات ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے، ورنہ پھر ان کی نشاندہی ہو جائے گی۔ خواب تو الحمدللہ وہ ویسے گفتگو بہت کم کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پرہیزگار بھی بہت ہیں، یعنی مطلب ہے زندہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت دے۔ چلیے جی، کہا بھائی زارا غیر ذالک مما یکرہ فانما ہی من الشیطان، جب اس کے علاوہ کو خواب دیکھے جو وہ برا سمجھتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فلیستعذ من شرھا، شیطان اس کے خواب کے برے مفہوم سے بھی میں اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے جو ہے، ولا یذکرھا لأحد، تو فإنھا لن تضرہ، اس کو
نقصان نہیں دے گا۔ تو اب یہ جو ہے یہ امام بخاری نے دوبارہ حدیث بیان کر کے جو ہے پہلی حدیث کو تقویت دی ہے۔ چلیے ایک چیز جس کو میں پورے کتاب التعبیر کے اندر آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی خواب اور اس کی تعبیر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو میں اس حدیث کو آپ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مفہوم آ جائے، ممکن ہے کہ آپ اس کا مفہوم خود بھی جانتے ہوں۔ امام بخاری باب کیا باندھتے ہیں؟ یہ جو حدیث ہے نا کہ جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اگر خواب کی تعبیر جو ہے وہ 2 آدمی یا 3 آدمی خواب کی تعبیر کرے تو ان میں سے جو پہلا ہے نا اس کی تعبیر بھی درست ہوتی ہے اور اس خواب کے اندر دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو ساری تعبیریں درست ہوتی ہیں، تو جو پہلا ہے نا وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ تو ویسے تو میں نے بتا دیا کہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ پرندے کے جو پاؤں میں وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے جیسے پرندے کے پاؤں سے کوئی چیز جو ہے وہ گر گئی ہے، تو اس خواب کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہو جاتا ہے بیان کرنے سے۔ چلیے تو اب جو ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، خواب کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی پہلے تعبیر کرے تو اس کی تعبیر درست ہو، غلط نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں امام بخاری کا بہت اصولی نکتہ۔ تو آپ کو میں حدیث سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر بعد میں اس کے ترجمے میں مشکل پیدا نہ ہو۔ امام بخاری نے یہ عنوان باندھا ہے کہ جو پہلا تعبیر کرنے والا ہے نا اس کی تعبیر جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی جب اس کی تعبیر صحیح نہ ہو۔ اگر غلط تعبیر ہو تو کہتے ہیں کہ پہلا خواب کرنے والا جو ہے اس کی تعبیر واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں خواب کیا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہتے تھے کسی کو خواب آیا تو بیان کرے، اس لیے کہ آپ تو نبی تھے، اس لیے آپ تو تعبیر صحیح کرتے تھے، اور اگر تعبیر نہ کرنی ہوتی پھر آپ چپ ہو جاتے، تعبیر کرتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے وہ صبح کی وقت تو اس نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک خواب بیان کیا۔ خواب یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی ہے، جو بدلی ہے ظاہر ہے کہ وہ یہ جو بادل جب ہوتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے تو پھر چھوٹی چھوٹی بدلیاں بن جاتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بدلی ہے اور اس بدلی سے جو ہے وہ شہد اور جو ہے وہ گھی ٹپک رہا ہے، یعنی بدلی سے 2 چیزیں۔ اب آپ بتائیے کہ شہد اور گھی یہ دونوں چیزیں کتنی اہم ہیں۔ آپ اگر گھی کی کوئی خوبیاں پڑھنی ہو تو کم از کم جو لوگ بہت غریب ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کو اگر گھی مل جائے تو ان کے بچے بیمار جو ہوتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بیچاروں کو گھی نصیب نہیں ہوتا، یہ تو مالدار لوگوں کو گھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جب جو ہے وہ خواب اس نے بیان کیا تو چلیے پھر اس نے کہا کہ ایک میں نے اس خواب کے ساتھ ایک اور خواب بھی دیکھا ہے، شاید وہ اسی کا حصہ ہے یا الگ ہے۔ تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک رسی جو ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے، آسمان سے بندھی ہوئی ہے اور زمین تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس رسی کو جو ہے وہ آپ نے پکڑ لیا، یعنی اس نے خواب بیان کیا کہ اس میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا ہے، اور دیکھیے اب یہ خواب کتنا اہم ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شخص نے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اور پکڑے ہیں اور آپ اس کے رسی کے ذریعے سے آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے بعد پھر ایک اور شخص آیا ہے، اس نے اس رسی کو پکڑا ہے اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گیا ہے رسی کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا، وہ بھی جو ہے بڑا صحیح سلامت جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اور ایک اور شخص نے پکڑا، اور جب اس نے اس کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی۔
پھر ایسا ہوا کہ تھوڑے سے وقت کے بعد جڑ گئی. تو جو آدمی جو تھا نا جس کے لیے رسی ٹوٹی ہے اور پھر بعد میں جڑ گئی ہے, پھر دوبارہ جڑ گئی, تو وہ آدمی بھی آپ کے پیچھے جو ہے وہ آسمان پر چڑھ گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو 3 ساتھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اب وہ ساتھی تو ویسے معروف ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. تو اب دیکھیے کہ اس خواب کے اندر ہم تو ویسے کوئی تعبیر کریں تو بنتی ہے, لیکن اب کیا کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان ہوا ہے تو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیجئے کہ اس خواب کی تعبیر میں کروں. اب دیکھیے ابوبکر صدیق کو کم نیک آدمی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اجازت دیجئے میں تعبیر کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کریے کوئی بات نہیں کرو تعبیر. اچھا اب ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اس کی تعبیر کی, تو انہوں نے کہا جی تعبیر اصل میں یہ ہے کہ وہ جو بدلی ہے نا وہ اسلام دین اسلام ہے, اور دین اسلام جو ہے وہ ہمیں فائدے دے رہا ہے شہد کی صورت میں اور گھی کی صورت میں. تو آپ کو بتاؤ صحابہ کو بڑی گھی کی ضرورت ہوتی تھی, اس لیے کہ صحابہ بہت خشک چیزیں کھاتے تھے. چلیے اب صورت حال یہ ہے کہ اس سے یہ ٹپک رہی ہیں 2 چیزیں, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو دوسرا یہ وہی خواب جو ہے وہ طول طویل جو ہے اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ تو آپ ہے جو دین اسلام لانے والے ہیں, اس لیے جو آپ کے بارے میں تو خواب میں موجود ہے کہ آپ چڑھ گئے, تو یہ جو رسی ہے نا یہ بھی کوئی بڑی خیر کی چیز ہے, جس کو آپ کے ہاتھ میں تو خیر ہی ہے, اس کے ہاتھ تو جو ہے وہ تمام انبیاء کے بھی جو ہیں وہ مطلب ان سے بہتر ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ چڑھ گئے اور آپ کے پیچھے پھر ایک شخص آیا. اچھا ابوبکر صدیق کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ خود ہیں, تو حقیقت میں اس بیچارے نے یہی بیان کیا. اس وقت تو لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے, پھر عمر ہوں گے, پھر عثمان ہوں گے. یہ تو اصل میں بہت بعد میں جو ہے وہ لوگوں نے اس چیز کو تلاش کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک اور آدمی نے پکڑا, صحیح سلامت وہ بھی چڑھ گیا. اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا, صحیح سلامت وہ بھی جو ہے وہ چڑھ گیا. اس کے بعد پھر ایک شخص نے پکڑا. اب بظاہر گنتی کے اعتبار سے وہ حضرت عثمان ہے. یہ میں آپ کو تعبیر بتا رہا ہوں, ورنہ اس وقت تو کوئی تعبیر کر ہی نہیں سکتا تھا. دیکھیں ہمارے سامنے تو واقعہ ہو چکا ہے, تو ہم جو ہے وہ کچھ تعبیر اگر کریں بھی تو ہمیں گنجائش ملتی ہے. تو یہ ٹوٹ گئی, اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور وہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ تو عثمان جب دنیا سے گئے ہیں تو وہ اصل موت نہیں آپ فوت ہوئے, بلکہ ان کو شہید کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ رسی ٹوٹی ہے. اس کے بعد پھر رسی جڑ گئی اور حضرت عثمان بھی جو ہے وہ چڑھ گئے. میں نے اب یہ جو تعبیر ہے نا آپ کو میں نے اسی بتا دی ہے تاکہ آپ کو خواب کے سمجھنے میں آسانی رہے. تو انشاءاللہ یہ پرسوں اس کا بھی بیان کریں گے, لیکن یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ جو خواب کی پہلے تعبیر کرے اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے, تو اس لیے کسی عام آدمی سے وہ تعبیر نہیں کرواتے جس کے بارے میں ان کا بہت ذہن ہو, کوئی عالم ہے بڑا, اور تو الحمدللہ وہ اس سے جو ہے وہ تعبیر کراتے ہیں. اور ویسے بھی ہدایت بھی یہی ہے کہ اس میں تو نہیں آیا, لیکن ایک اور حدیث میں ہے کہ یا وہ کسی عالم کو بتائے اور یا وہ جو ہے وہ اپنے بڑے مخلص دوست کو بتائے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے اللہ کا شکر ہے بڑے شاندار خواب آتے رہے ہیں. وہ خواب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تھے, میں نے تو ان کی تو آپ کو تعبیر بھی میں نے بتا دی جو مجھے آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑے عجیب و غریب مجھے خواب آتے رہے, اور اس کے اندر میں بہت اپنی ترقیاں اور اللہ کے فضل سمجھیے اللہ کے فضل جو ہے وہ میں دیکھتا رہا ہوں. تو میں نے یہ خواب جو ہے چونکہ مجھے بہت آیا ہے یہ خواب, تو میں نے اپنا ایک شاگرد تھا جو بعد میں
میرا دوست نہیں رہا، تو اس کو میں نے بیان کر دیا۔ تو اب اس کے بعد پھر مجھے یہ خواب نہیں آیا، میں نے اس کو بیان کر دیا کہ مجھے یہ خواب آتا ہے۔ تو اس لیے خواب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث نے جو ہے مجھے بہت سمجھ دی، میں ورنہ حدیث سے یہ دھوکہ کھاتا تھا کہ وہ جو خواب ہے میرا، اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ تعبیر صحیح ہو تو پھر واقع ہوتی ہے، اگر صحیح نہ ہو تو پھر واقع نہیں ہوتی۔ جیسے کہ امام بخاری کے الفاظ ہیں اذا لم یصب، جبکہ وہ صحیح جو ہے وہ بیان نہ کرے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ تعبیر کر رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق کی جو تعبیر ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ مجھے بتائیے میری تعبیر صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم کھا کر کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری خواب کی جو تعبیر ہے مجھے بتا دیں میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے قسم نہ دو، اس خواب کی تعبیر مجھ سے نہ پوچھو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب کی تعبیر کرتے تو یہ ساری بات واضح ہو جاتی، اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خواب جو ہے نا کوئی ایسا ہو جس کے اندر کو گڑبڑ معلوم ہوتی ہو تو اس کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ویسے آپ کو میں نے سنا دیا ہے الحمدللہ اس کا مفہوم اور یہ خواب بھی، اور اس کی تعبیر کے بارے میں جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں نہ تو ابوبکر صدیق کی خلافت کا پتہ تھا، نہ عمر کی خلافت کا پتہ تھا، نہ عثمان کی خلافت کا پتہ تھا، اور یہ ساری جو ہیں بعد میں واضح ہو گئی ہیں۔ تو اسی لیے علامہ احسان علی ظہیر ہمارے پاس آئے، میں ان کو بلاتا تھا اصل میں ہر 15 دن کے بعد لیکچر کے لیے، لیکن وہ جو لیکچر دیتے تھے وہ لیکچر ہمارا ایسے نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس کلاسیں تھیں 2 اور اس کے اندر 187 جو قانون دان تھے وہ پڑھتے تھے۔ تو علامہ صاحب بڑے ماشاءاللہ اعتماد میں ہوتے، تو وہ یہ کرتے کہ میرے پاس جب آتے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہائی کورٹ کا جج جو تھا اس کی صدارت تھی، علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے، تو علامہ صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان کرنا تھا کہ حدیث جھوٹی کون سی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ ابو بکر خلیفہ ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ عمر خلیفہ ہوگا، پھر اس کے بعد عثمان خلیفہ ہوں گے، اور اس کے بعد علی خلیفہ ہوں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ میرا خواب جھوٹا ہوگا کہ سچا؟ اب اس خواب کے اندر یہ ہے کہ میں خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتا ہوں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ہے ویسی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے متعلق بھی جو خواب کی تعبیر ہوئی ہے یہ ابو بکر نے کی ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کی، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا کچھ خواب سچا ہے کچھ جھوٹا ہے۔ تو مجھے بات ہوتا ہے اس وقت وہ جو جج تھے وہ بڑے ہی ماشاءاللہ ایک فاضل جج تھے، ایک بہت عرصہ ہو گیا فوت ہو گئے، تو ہماری یہ جو مجلس ہوتی تھی نا اس کے اندر پھر بڑے بڑے لوگ آتے تھے، عبداللہ اعظم آتے تھے، عبداللہ اعظم جو ہے وہ اس کے اندر تقریر کرتے تھے۔ عبداللہ اعظم وہ ہیں جو پورے افغانستان کے جہاد کے سرکردہ ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جمعہ کے دن انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے، تو جب جمعہ پڑھ کے واپس آئے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہاں کوئی بم تھا نیچے سے، اس نے گاڑی کو اڑا دیا، بیچارے اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ اعظم جیسی شخصیت جو ہے ان کی بڑے ذہین تھے، ان کا میرے پاس تھیسس بھی ہے جو شاید مجھے انہوں نے خود دیا تھا، تو اس طرح سے جو ہے وہ سلطان ہے۔ چلیے میں نے علامہ صاحب کی ایک بات آپ کو سنا دی ہے، تو چلیے اب آپ بند کر دیں ذرا، آپ بھی بند کریں جی، ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ چلے گئے ہیں، اس کو آپ بند